بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات اس بیان کو آخر تک سننا۔ لیجیے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا، اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاز ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبان نہیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِلَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا، گرما گرم کھولتا ہوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی، فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ، سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، اللہ کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پر گرم پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. جس قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے ورنے پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. اللہ اللہ. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے. ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اسی میں تمہاری کامیابی ہے. سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں. پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ. حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا. قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں.
आज लोगों तुम तो अजान सुनकर टेप रिकॉर्ड बंद नहीं करते, कंजरियों के गाने नहीं छोड़ते, तरह तरह की बकवास को बंद नहीं करते। हदीसी पाक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे मैं तुम्हें बुलाया करता था, तुम नहीं आया करते थे। मेरा बुलावा तुम्हें वारा नहीं खाता था। तुमने कंजरियों के गीत सुने, तुमने बकवास सुनी, तुमने मुलंगों की खुराफात सुनी, तुम अजान सुनकर मेरे दरबार में नहीं आए। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े। घरवाली कहने लगी ओ अल्लाह वाले किधर, कहां चला है? कहने लगा मेरे अल्लाह ने बुलाया है, मैदान जिहाद में चला हूं। घरवाली कहने लगी मेरी तरफ मुंह तो कर और इधर मेरी भी तो कोई बात सुन। अल्लाहू अकबर, क्या बात कही। हंसला कहता है जो मुंह काली कमली वाली की तरफ हो चुका अब वो तेरी तरफ नहीं फेरूंगा। मैंने रुख उधर कर लिया है, जो कहना है वो पीछे होकर के कह दिया। मैं अब रुख मोड़ने को तैयार नहीं। तू रुख को कहती है, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। तुम्हारा ख्याल ये होगा कि वो भी हमारे जमाने की औरतों की तरह होगी, कोई फरमाइश करती हाय मैनू कौन संभेगा। ना आजकल अगर मैदान जिहाद गर्म भी हो जाए अम्मा भी रोंदी है, ओए और मर गए कल्ला तू ही रह गया। ये बात न थी। अब तो वैसे हमारे मुल्क में भी बहुत चर्चा हो गया है। मैं चारों तरफ मुल्क में फिरता फिरता सुन रहा हूं कि आइंदा मिंबर इलेक्शन कम लड़ेंगे, मिंबरी ज्यादा लड़ेंगी। मिंबरी। और मेरा यकीन है कि तुसा हजरात सारे वोट मिंबरी नू पाने हैं। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की घरवाली ने जब देखा कि ये तो गया, दौड़ी और रास्ता रोका और रास्ता रोक के कहने लगी एक बात तो सुन। उन्होंने कहा क्या बात है? मैं अपने अल्लाह की बुलाए हुए की तरफ जा रहा हूं, मैंने हुक्म सुना है। कहने लगी रोने धोने वाली नहीं, तू अगर नबी का गुलाम है तो मैं भी तो उसी नबी के गुलाम हूं। मैं भी सरकार मदीना के खत्म नबूवत के कायल हूं। मेरी एक बात सुन, इतने शौक में जो चला है वापस आने की कोशिश ना करना। हंज़ला की बीवी क्या तुम्हारा दिल नहीं मिला, मोहब्बत नहीं बनी, क्या बात है? क्यों कहती है वापिस ना आना? किसी ने इतराज कर दिया। कहने लगी तुझे क्या मालूम है, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी हसरत है, मेरी भी आरज़ू है। कल क़यामत में जब सबके बुलावे होंगे उनके नाम ले लेकर बुलाया जाएगा। जब मेरा नंबर आए मेरा जी चाहता है ये आवाज आए एक रात की शहीद की बेवा को बुलाओ। मेरी भी ये तमन्ना है। क्यों ना हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जिहाद में पहुंचे और बेतहाशा तलवारों तीरों के जख्म खाकर शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है उंगलियों के पोरों से पहचाना गया। अब मैदान जिहाद में से लाशें उठा रहे हैं, हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती। सबकी लाशें मिल गई, जख्मी मिल गए, गाजी वापस आ गए, हंज़ला की लाश नहीं मिलती। सहाबा किराम ने अर्ज किया काली कमली वाली लाश नहीं मिलती। यूं निगाह उठाई, फरमाया इन्नी अरा माला तरा। और लोगों जो मैं देखूं तुम नहीं देख सकते। लाश कैसे मिले? गुस्ल जनाबत हंज़ला जोश में भूल गया, कुरान के शौक में भूल गया और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। तुम्हें क्या मालूम है मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, नूरी फरिश्ते हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े शहीद हैं मेरे पास।
जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रम को हुई, तुम्हें पता भी ना चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं। और हजरत उमर की न्याज क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चालाकी मारने लग गए। तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नू कबरां दे उत्ते मसूर दी दाल जाके सुट देने। मैं उन्होंने हर साल पूछना, यारो मैनू भी समझाओ, जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी न कबरां ते जो मसरी दी दाल फेंक आप खान दे जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल। और पिछले साल वो भी चलाकी मारी, मसरियां की दाल आई ना 20 रुपये किलो, मां प्यो की कबरां ते चौलों का टोटा ही सट छड्या। कई साल हो गए, थानू गर्मी आ गई होगी, इस बारी चावल खाओ। बड़े फिरदे ने कब्रस्तान के अंदर जाके ना, औरत मर्द ये कोडे कोडे, हाँ ए दादी की कबर है, ए नानी की कबर है, इवे करके मजाल है 3 कुल हु अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम, मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। और अखबार ने लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था। उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया।
लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। वीजा तेरा, उम्र वहां मौजूद। आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नैलों कर्नैलों डोमिसाइल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहां जाएगा? तो बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बहुते नेक होए बैठे हो। हाँ, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर साहबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे। फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बातकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है। सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा।
دروازہ صدیق کا ہے، دلہا امام الانبیاء ہے. اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے. کیا بات ہے بھائی، بیٹھ جائیں آپ سب لوگ. عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں 5 ٹن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک. میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک. اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا. تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے. تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھی بنگلے والی بن سکتی ہے. تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار ہے. اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار. کتنا اونچا مقام ہے. تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی. خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا. تیرے بچے رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا. اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی. اللہ اکبر. تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے. حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا. سر سجدے میں ہے. حسین پشت پر سوار ہو گئے، کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ کو لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا. سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں. سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی. تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لخت جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی. رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا لگتے جگر مصلا اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مصلا اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا. خدا کی قسم پیغمبر کی لخت جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلا ڈال دیا. میں اس سونے کا کیا کروں گی. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے, پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا. فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے, 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا, میں بھی گھر سے نکل آیا. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے. گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے, تشریف رکھیں آپ. کھانا پکایا, سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لختے جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابدالوں, عبد القادر جیلانی, بہاء الحق تقریہ ملتانی, علی احمد حجویری, معین الدین چشتی اجمیری, بابا فرید, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے. کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی. بیمار ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے, گھر میں پیسہ نہیں, سوچا لاؤں گا. باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو. ابھی کھایا نہیں, دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی, وہ انار اس فقیر کو دے دیا. ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا, اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی, وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا. میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو, جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو, جس حسین کو روٹی وانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو, ہر وقت گود میں رکھتے ہو, کندھوں پہ سواری کی ہو, کیا کہنا اس حسین. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. تھک گئے ہو, میرے خیال دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, زور سے کہو.
اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین. بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک. اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کم تر کا تن اتنا قرب داموں کا، نہ اتنا قرب داموں کا، وسیع جبریل نو ملیا اٹھا مستقل ڈیرے دہاں خدمتی گزارا دے. ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے. خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مدت ہوگا صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے. کیا منظر ہوگا، رج رج کے دیدار کر رہا ہے. فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تن تیار نہیں. ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا. اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی، اور پانی پلا. اور جب ہوں وہ خدا والے، ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا. یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر، بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا. یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. دوستو، آپ حضرات سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. کتنے خوبصورت انداز میں حضرت بیان فرما رہے تھے، کس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی گزاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے اپنی خلافت کے اندر کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی. دوستو، تمام صحابہ کرام نے اس دین کے اوپر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم لوگ اس دین کی قدر نہیں کرتے. کیونکہ ہمارا اس پر کچھ لگا نہیں ہے. دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، نہیں تو وہ کسی اور کے یہاں بھی پیدا کر سکتا تھا. دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور ماہ مبارک کے اندر جتنی ہو سکے عبادات کریں، اور اپنے آپ کے اندر پرہیزگاری لائیں. دوستو، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو دنیا کے اندر رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا عنہ کا لقب دیا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس دین پر نچھاور کیا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چلتے ہیں پھر اگلے بیان میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔